جس عورت نے مجھے پالا میں اس کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت میری ماں ہے اور نہ اس کا گھر میرا گھر ہے۔ کوئی اور ہی تھی وہ کم نصیب جس نے مجھے جنم دیا اور دنیا کے خوف سے اپنی ممتا کے گلے پر چھری پھیر کر ایک مسجد کے قریب منہ اندھیرے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے لیکن پھینکنے والوں نے مجھ کو گرم کپڑے پہنا کر اور اچھی طرح چھوٹے سے نرم کمبل میں لپیٹ کر ایک ٹوکری میں رکھا تھا۔ یوں وہ مجھے خدا کے سپرد کر کے روپوش ہو گئے۔ میں تمام رات مسجد سے ملحقہ میدان میں پڑی رہی۔ شاید میری نگہبانی پر خدا نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہو کہ تمام رات کوئی کتا، بلی، دوسرا جانور نہیں آ پایا۔ کسی نے مجھ کو نقصان نہ پہنچایا۔ میں ٹوکری میں گرم کپڑوں میں لپٹی ہوئی سوئی رہی۔ فجر کی اذان کے وقت جب نمازیوں کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے میرے رونے کی آواز سنی اور ٹوکری کو اٹھا لیا۔ تب میں نے چلا چلا کر اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ ایک خدا ترس بندے نے جو بے اولاد تھا مجھے اٹھایا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ تبھی سے میں عالمہ خاتون کی آغوش میں پرورش پانے لگی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، خود کو محبت کرنے والی ماں اور شفیق باپ کے زیر سایہ پایا۔ انہی کو اپنے والدین اور ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھا۔ عالمہ خاتون نیک اور عبادت گزار تھیں۔ مجھ کو کبھی نہ جھڑکا اور نہ کوئی تکلیف دی۔ میرا بے حد خیال رکھتیں۔ وہ مجھ کو پا کر خوش تھیں، حالانکہ میں کسی نادان خطا کار کی بھول تھی۔ پالنے والے بے شک ایسی باتیں بھول جائیں مگر سماج نہیں بھلا پاتا۔ لوگوں کو یاد تھا کہ میں کوڑے کے ڈھیر کا پھول ہوں۔ وہ اس گھر کی عزت کی خاطر چپ تھے کیونکہ میرے والد ایک عالم، بزرگ اور معزز آدمی تھے۔ وہ محلے والوں کے ہمدرد اور امانت دار تھے۔ ان کی اس نیکی کو سب نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ محلے کی عورتیں مجھے ان کی بیٹی کے طور پر قبول کر چکی تھیں۔ جب میں 4 سال کی ہو گئی تو امی جان نے خود کلام پاک کا درس دینا شروع کر دیا۔ میں کافی ذہین تھی، 2 سال میں ہی کلام پاک مکمل کر لیا۔ تب انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ شروع میں تو ابا جان خود مجھ کو اسکول چھوڑنے جاتے، بعد میں رستے کی شناسائی پکی ہو گئی۔ تیسری جماعت میں خود ہی جانے لگی۔ راستے میں آنے والے میدان کو اکثر دوڑ کر عبور کر لیا کرتی کہ دیر نہ ہو جائے۔ ایک دن میدان سے گزر رہی تھی کہ کچھ رنگین چیزیں دیکھیں۔ یہ کھلونے تھے اور مٹی پر پڑے ہوئے تھے۔ نئے اور خوبصورت کھلونے دیکھ کر جی للچایا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ بالکل ویران جگہ تھی۔ جب کوئی مالک ان کھلونوں کا مجھ کو نظر نہ آیا، ان کو بستے میں چھپا لیا۔ اس روز تمام وقت کلاس میں جی نہ لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بستے میں جھانکتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچوں اور کھلونوں سے کھیلوں۔ یہ اتنے خوبصورت تھے جیسے ابھی ابھی خریدے گئے ہوں۔ خدا خدا کر کے چھٹی کی گھنٹی بجی۔ میں نے ربیہ کا بھی انتظار نہ کیا۔ چھٹی کے وقت وہ اکثر میرے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ یہ لڑکی محلے میں رہتی تھی اور میری ہم جماعت۔ آج مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسکول سے نکلتے ہی بیگ گلے میں ڈال کر دوڑ پڑی اور روز سے چند منٹ پہلے گھر آ گئی۔ آتے ہی کمرے میں چلی گئی، کتابیں چن کر ایک طرف کر دیں اور کھلونوں سے کھیلنے میں محو ہو گئی۔ امی کا معمول تھا جو ہی یوں گھر آتی وہ میرے پیچھے آ جاتی۔ سب سے پہلے یونیفارم تبدیل کرنے کو کہتی، بعد میں کھانے کا پوچھتی۔ وہ حسب معمول کچن سے میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھ کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر بولیں، صادقہ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ سب سے پہلے کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھو لیا کرو، تم پھر بستر پر چڑھ بیٹھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے کھلونوں پر پڑی۔ وہ حیرت سے بولیں، یہ کیا ہے؟ کس نے دیے ہیں یہ کھلونے؟ کسی نے نہیں امی جان، مجھے یہ میدان میں پڑے ہوئے ملے ہیں۔ آخر تو کسی بچے ہی کے ہوں گے، کیوں اٹھا لائی ہو؟ کتنی بری بات ہے، تم نے کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، جا کر ان کو وہیں پھینک آؤ جہاں سے اٹھا لائی ہو۔ ٹھیک ہے امی، میں نے کہا، کھیل تو لوں، ابو آ جائیں ان کے ساتھ جا کر اسی جگہ پھینک آؤں گی۔ امی چپ ہو گئیں۔ انہوں نے کچن میں جا کر کھانا بنایا۔ اتنے میں ابا جان آ گئے۔ ان سے میں ڈرتی تھی۔ تبھی کھلونے دوبارہ اسکول بیگ یعنی بستے میں رکھ دیے
اور ان کے ساتھ کھانا کھانے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تاہم اس روز میرا دھیان کھلونوں کی طرف ہی تھا۔ جی چاہتا تھا یہ میرے ہی پاس رہیں اور میں ان کو میدان میں واپس نہ پھینکوں، لیکن ماں کی ہدایت پر عمل ضروری تھا۔ انہوں نے بھی ابھی تک ابا جان کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ تو کھانا بھی نہ کھانے دیتے اور کہتے چلو پہلے ان کو وہاں پھینک ہی آتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہی ابا جان کے کچھ دوست آ گئے۔ کھلونوں والی بات بیچ میں رہ گئی اور وہ چلے گئے۔ رات کو میں ان کے ساتھ نہ کھیل پائی کیونکہ امی کے آنے کا ڈر تھا۔ امی نے سمجھا دیا تھا کہ اول تو پرائی شے کو چھونا نہ چاہیے، اب اگر غلطی سے اٹھا لائی ہو تو کل اسکول جاتے ہوئے اسی جگہ رکھ دینا۔ دوسرے روز اسکول جاتے ہوئے میں نے ان کھلونوں کو وہاں ہی رکھ دیا جس جگہ سے اٹھایا تھا۔ آج اسکول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی میرا جی نہ لگا اور میں گم سم رہی۔ گھر آئی تو سو گئی جیسے بہت تھکن ہوئی ہو۔ خواب میں دیکھتی ہوں ایک میری ہم عمر لڑکی میدان میں اسی جگہ کھڑی ہے جہاں میں کھلونے رکھ آئی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے یہ تو میں نے تمہارے لیے رکھے تھے کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں۔ تم نے کیوں ان کو واپس کیا ہے؟ اچھا اب اگر تم کو دوں گی تو واپس نہیں کرو گی نا؟ وعدہ؟ ہاں وعدہ، میں کہتی ہوں۔ تب وہ مجھے بے حد خوبصورت کپڑے کی بنی ہوئی دو گڑیاں دکھا کر کہتی ہے کل میں یہ تمہارے لیے رکھوں گی، تم اٹھا لینا اور واپس نہیں کرنا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں بچی تھی 7-8 برس کی، اور خواب تو پھر خواب ہوتے ہیں۔ صبح بیدار ہوئی تو کچھ پریشانی سی محسوس ہوئی، پھر میں نے خواب جان کر بھلا دیا اور اسکول چلی گئی۔ اس روز تمام وقت میرا دل کلاس میں نہ لگا۔ جب گھر لوٹ رہی تھی تو میدان میں اسی جگہ مجھے کپڑے کی بنی ہوئی دو خوبصورت گڑیاں زمین پر پڑی ملی جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میں نے بلا خوف ان کو اٹھا لیا۔ تبھی ماں کی بات یاد آ گئی کہ پرائی چیز نہیں اٹھاتے۔ ان خیال کے آتے ہی پریشان ہو گئی۔ سوچا اگر ان گڑیوں کو گھر لے جاؤں گی تو امی سے کیا کہوں گی؟ وہ اتنی خوبصورت گڑیاں تھیں، دل نہ کرتا تھا ان کو وہاں چھوڑ دوں۔ خواب بھی یاد تھا۔ اس لڑکی نے کہا تھا یہ گڑیاں تمہارے لیے ہیں، تم ان کو ضرور اٹھانا۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کس طاقت کے زیر اثر میں نے گڑیاں اٹھا کر بستے میں رکھ لیں۔ گھر آ کر امی کو کچھ نہ بتایا اور اسکول بیگ کو چھپا دیا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ دوپہر کو کام کاج سے فارغ ہو کر امی پڑوس میں چلی گئیں۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ اب موقع تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیگ سے گڑیاں نکال لیں۔ کیا بتاؤں کہ وہ کس قدر حسین تھیں۔ آج بھی ان کا حسن آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ ان کے چمکدار اور ریشمی کپڑے جیسے ان کو کسی انسانی ہاتھ نے بنایا ہو۔ 1 گھنٹے تک تقریباً ان کے ساتھ کھیلنے میں محو رہی۔ اس دوران میں ان کے ساتھ یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ میری سہیلیاں ہوں۔ جو ہی میں نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی، سمجھی کہ اماں آ گئی ہیں۔ ان کو دوبارہ بستے میں چھپا دیا۔ اس بیگ کو الماری کے پیچھے پوشیدہ جگہ پر رکھ دیا۔ امی نے آتے ہی پوچھا اسکول کا سبق یاد کر لیا؟ جی ماں جی، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ ان کو وہ کاپی بھی کھول کر دکھائی جس میں کام درج تھا۔ وہ مطمئن ہو گئیں۔ تمام دن اس روز بہت خوش رہی، جیسے میرے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں۔ تصور میں وہی گڑیاں بسی ہوئی تھیں۔ سوچ لیا تھا کہ آج رات ان کے ساتھ کھیل لوں گی اور صبح ان کو اسی جگہ رکھ دوں گی۔ اس طرح امی نہ ان کو دیکھ پائیں گی اور نہ ہی خفا ہوں گی۔ رات کو امی ابا کے سو جانے سے قبل میں خود سو گئی۔ یوں میرا گڑیوں سے دوبارہ کھیلنے کا ارمان باقی رہ گیا۔ اگلے دن اسکول جاتے ہوئے میدان میں اسی جگہ پر ٹھہر کر میں نے ان گڑیوں کو واپس رکھنا چاہتی تھی کہ رستے میں ربیہ مل گئی۔ وہ میرے ساتھ ہوئی۔ میں نے ربیہ سے کہا تم بھی کیا یاد کرو گی؟ تم کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا چیز ہے؟ میں اس کو بستے میں گڑیاں نکال کر دکھانے ہی والی تھی کہ عقل جاگ گئی۔ یہ اپنی امی کو بتائے گی اور وہ یقیناً میری اماں کو بتائیں گی۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے بات ادھر ادھر کر دی۔ دکھاؤ تو کیا دکھا رہی تھیں؟ کچھ نہیں ربیہ، میں یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ یوں ہم اسکول کی جانب چل دیے۔ سوچتی جاتی تھی کہ واپسی میں ان گڑیوں کو میدان میں رکھ دوں اور ربیہ سے پہلے ہی بھاگ کر میدان کی طرف آ جاؤں گی۔ اس دن کلاس میں جب بھی میں نے کوئی کتاب یا کاپی نکالی، میرے ہاتھ سے گڑیاں مس ہوتی رہیں۔
वो बस्ते में मौजूद थीं। छुट्टी की घंटी बजते ही मैं भाग खड़ी हुई। रबिया और दूसरी सब बच्चियों से भी पहले मैदान में उस जगह जा पहुंची जहां से गुड़ियाँ उठाई थीं। मैंने बस्ते में हाथ डाला, गुड़ियाँ गायब थीं। बेहद कलक हुआ। समझ गई ये किसी चोर लड़की की कारस्तानी है। सोचने लगी, अपने बस्ते को एक लम्हे खुद से जुदा न किया था, क्यों कर ये किसी ने चुराई होंगी। मुझको इनके खो जाने का सदमा था, ताहम अकल इस बात को समझने से कासिर थी। मैं थी भी छोटी सी। अगर यह सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाता शायद मैं इन वाक़यात को भूल जाती, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिलसिला चलता रहा। 2 दिन गुजरे थे कि मैदान में उसी जगह कुछ और चमकती हुई चीज़ें देखीं। ये कांच की खूबसूरत गोलियां थीं। उनको उठाकर बस्ते में रख लिया। अब इनको छुपाना मेरे बस में न रहा। अम्मी जान को गुड़ियों के गायब हो जाने वाली बात भी बता दी। उनका माथा ठनक गया। बोली, बेटी ऐसा कोई तुमको वर्गलाने को कर रहा है। तुम होशियारी से स्कूल जाया करो और आइंदा अकेली मत जाना। अम्मी जान, मैंने ख्वाब में भी एक लड़की को देखा था। वो कहती थी ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ, तुम उठा लिया करो। अम्मी कहने लगी, बेटी इसका मतलब है कि तुम नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। सुबह सवेरे कलाम पाक की तिलावत लाजमी किया करो और पाक साफ रहा करो। इसके बाद वो रोज़ सुबह सवेरे जगाने लगीं। खुद भी नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत करती थीं और मुझको भी साथ बिठाने लगीं। हर नमाज के वक्त खुद नमाज पढ़ते हुए वो अपने साथ मुझे खड़ा कर लेतीं। यूं उन्होंने मुझको नमाज और तिलावत का पाबंद कर दिया और मुझ पर आयात भी दम करने लगी। हमारा स्कूल पहले प्राइमरी था, फिर मिडल हो गया। अब मैं भी बाशऊर हो गई थी। 1 साल तक तो वो मुझको खुद छोड़ने और लेने जाती थी। इसके बाद मैं रबिया के साथ जाने लगी। अम्मी ने उसे तलकीन कर दी कि वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आए जाएगी, मैं और वो अकेली ना जाएं। मैं और रबिया साथ जाती। इसके बाद मुझे फिर कोई खिलौना रास्ते में ना मिला। जिन दिनों मैं छुट्टी में थी, अम्मी जान ने अब्बा से कहा, सादिका देहात की स्कूल जाती है, क्यों ना हम इसको शहर के स्कूल में दाखिल करवा दें। अब ये मोहल्ले की बड़ी लड़कियों के साथ शहर के स्कूल जा सकती है। शहर का स्कूल 2 मील के फासले पर था, लेकिन रास्ता आबादी वाला था। वीरान जगह से नहीं गुजरना होता था। अब्बा जान ने इजाज़त दे दी। अम्मी ने मुझे शहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। वजह यह थी कि ये मैट्रिक तक था और सिर्फ लड़कियां यहाँ पढ़ती थीं, जबकि देहात के सेकेंडरी स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। मेरी देखा देखी रबिया ने भी शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब हमारा फिर से अच्छा साथ बन गया। जिस रोज़ आखिरी बार देहात वाले मदरसे में गई, उस दिन रबिया ने छुट्टी की थी। मैं आज अकेली ही जा रही थी। जब स्कूल से लौट रही थी, मुझको मैदान में उसी जगह अचानक आबादी नजर आई। एक मोहल्ला बना हुआ था जहाँ गलियाँ थीं और घर भी थे, जबकि पहले यहाँ आबादी का नामो निशान न था। हैरत ज़दा रह गई कि इतनी जल्दी ये मकानात कैसे बन गए। 2-3 नहीं बल्कि पूरी आबादी। इसी अधेड़बन में रास्ता बदल कर जाने लगी कि दफतन मेरी एक हम उम्र लड़की नजर आई। उसने दुपट्टे की बुक्कल मारी हुई थी और बहुत दिलकश शक्ल व सूरत की थी। उसने अपने हाथ दुपट्टे के अंदर किए हुए थे। कहने लगी, सादिका, तुम आज स्कूल छोड़कर जा रही हो, लेकिन तुम्हारा मेरा साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम्हारे शहर वाली स्कूल के परली तरफ जो मैदान है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ और तुमको पता नहीं हम बहुत अरसे से इधर रहते हैं। तुम रोज़ ही हमारे घर के सामने से गुजरा करती थी और कभी कभी मैं तुम्हारे साथ स्कूल तक जाया करती थी। हाँ, मैं कई बार तुम्हारे हमरा स्कूल से छुट्टी के बाद घर तक भी गई, लेकिन कभी तुम्हारे घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी अम्मी से डर लगता है। वो बहुत इबादत करती हैं, हर वक्त आयात का विर्द करती रहती हैं। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। वो इस तर्ज से मेरे साथ में घुल मिलकर बातें कर रही थी जैसे मेरी सहेली हो। तब तो मुझको उससे बिल्कुल भी खौफ महसूस ना हुआ। गुमान में भी ये बात ना आई कि ये कोई और मखलूक भी हो सकती है, मसलन जिन। वो कह रही थी कि मेरे घर चलो, देखो वो रहे हमारे घर, वो है हमारा मोहल्ला, यहाँ सब हमारे रिश्तेदार रहते हैं और तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। वो आबादी की तरफ इशारा कर रही थी। जो घर मुझे नज़र आ रहे थे वो आम घरों जैसे ही थे, लेकिन वहाँ लोग नहीं थे। सारा मोहल्ला खाली था। मैंने कहा, वहाँ घर तो हैं लेकिन लोग नहीं। सब लोग कहाँ गए? सब लोग हैं, मगर वो तुमको नज़र नहीं आ रहे।
یہ آبادی مجھ سے چند گز دور تھی۔ میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرا جواب سن کر وہ لڑکی غائب ہو گئی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی۔ یہ باتیں اپنی امی عالمہ خاتون کو بتلائیں۔ اگرچہ وہاں مجھے ڈر نہیں لگا لیکن مگر احساس ہو رہا تھا کہ وہ آبادی انسانوں کی نہیں تھی اور وہ لڑکی بھی انسان نہیں تھی۔ امی نے ایسی باتیں ایک بار بتائی تھیں اور کہا تھا کہ اگر ویرانے میں کوئی چیز تو آیات قرآنی پڑھنی شروع کر دینا اور ڈرنا بالکل نہیں۔ میرے ابا جان عالم دین اور ہر وقت تلاوت کلام پاک کرنے والے اور حافظ قرآن، اور امی بھی ہر وقت کلام اللہ کا ورد کرنے والی، سو مجھ کو کبھی بھی کسی غیر چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ میں کبھی ڈرتی بھی نہیں تھی۔ تاہم اس روز گھر تک پہنچتے پہنچتے پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ جاتے ہی امی سے لپٹ گئی اور ان کو سارا حال کہہ دیا۔ وہ بولی، صادقہ بیٹی، بس تم اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اس واقعہ کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ شاید وہاں جنوں کی کوئی آبادی ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تم تلاوت کرتی ہو، فجر کی نماز پڑھتی ہو اور فجر کی نماز پڑھ کر اسکول جاتی ہو، انشاءاللہ کوئی مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امی کا یہ کہنا سچ ہوا، مجھ کو کبھی بھی کوئی مخلوق نقصان نہ پہنچا سکی۔ میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا اور میں گھر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میرا رجحان عبادت کی طرف خود بخود زیادہ ہوتا گیا۔ مجھ میں عام نوجوان لڑکیوں جیسی بات نہ رہی، ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے لگا۔ نماز، روزے، تہجد کی پابندی کرتی تھی۔ میرے والدین کی تربیت کا بھی اثر تھا کہ وہ خود بھی پابند صوم و صلات تھے، لیکن مجھ میں یہ تبدیلی نمایاں آئی کہ زیادہ بات نہ کرتی اور کھانے پینے کی طرف بھی کم توجہ ہو گئی۔ جب کبھی آدھی رات کو آنکھ کھلتی، میں ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی، یوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے کرتے سو جاتی۔ چند دن بعد کچھ ایسے اشارے مجھ کو نظر آنے لگے کہ عام آنکھ جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ کبھی آسمان کی طرف اچانک آنکھ اٹھتی تو دیکھتی کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ گھوڑے سفید رنگ کے ہیں، سواروں کے لباس بھی سفید ہیں، ان کے ہاتھوں میں سفید رنگ ہی کے جھنڈے ہیں۔ لمحہ بعد یہ نظارہ محو ہو جاتا۔ کسی سنسان سڑک یا رستے پر عجیب شکلوں والے کالے رنگ کے جانور ویرانے کی جانب دوڑتے نظر آتے۔ یہ سب جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتی، ڈر لگتا اور نہ کسی سے ان کا تذکرہ کرتی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ گھر میں کوئی شے موجود نہ ہوتی، مثلاً کچن میں کھڑی سوچتی ہوں کہ ماچس نہیں ہے، چولہا کیوں کر جلاؤں؟ اچانک نئی ڈبی ماچس کی سامنے آ پڑتی ہے۔ کبھی نمک ختم ہو جاتا اور منگوانے میں تاخیر ہو جاتی، خالی ڈبے میں جھانکتی، اسے رکھ دیتی، ڈھکن لگاتے ہی وہ اچانک بھاری ہو جاتا۔ دوبارہ کھول کر دیکھتی، سفید گلابی نمک صاف ستھرا چمکتا ہوا اس میں بھرا ہوتا۔ یہ نمک کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ابا جان سودا لینے بازار گئے ہوئے ہیں۔ یوں ہی کئی بار جب کسی شے کی چاہ کی، اس کو سامنے پایا، برس میں ہاتھ ڈالا کہ اس میں روپے تو ہیں نہیں، پھر کیا ڈھونڈنے کو ٹٹول رہی ہوں، تبھی نئے کڑکڑاتے نوٹوں سے انگلیاں مس ہو جاتی، جیسے ابھی کسی نے براق نوٹ دیے ہوں۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ کئی برس رہا۔ امی کو بھی نہیں بتایا، چپ رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کوئی اور بھی میرے ساتھ رہتا ہے، ساتھ چلتا ہے، مگر میں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یوں بھی ہوا کہ آگے پیچھے کہیں دور اگلے گھر، اگلے محلے یا اگلے گاؤں میں کوئی جاننے والا رشتہ دار، سہیلیاں یا امی ابا آپس میں بیٹھ باتیں کر رہے ہیں اور میں ان سے کوسوں دور اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی سب باتیں سن پا رہی ہوں۔ وہ جب کبھی مجھ سے ملتے، کافی دن بعد یا جلد، میں ان سے پوچھتی، فلاں فلاں وقت تم نے یہ باتیں کی تھی نا؟ وہ چونک کر کہتے، ہاں کی تھی، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود سن لی تھی، کسی نے نہیں بتائیں، میں جواب دیتی۔ جیسے ریڈیو آن کرتے ہی سینکڑوں میل دور کی آواز کی لہروں کو پکڑ کر سنا جا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ نے میرے کانوں میں بھی پیدائشی طور کوئی خفیہ آلہ لگا دیا ہوگا جو دور کی لہروں کو پکڑ کر مجھے آواز میں سنا دیتا ہے۔ ایک روز خالی بیٹھی تھی کہ کوئی قریب نہ تھا، تبھی مجھے دو عورتوں کی آواز سنائی دی۔ ایک کہہ رہی تھی، نہ جانے اب کیسی ہے، ہم نے تو اس کو خدا کے سپرد کر دیا تھا، سنا ہے حافظ صاحب نے گود لیا تھا۔ دوسری کہنے لگی، ہاں چلو کسی دن ان کے گھر اس کو دیکھنے۔ کیا کرو گی دیکھ کر؟ اللہ نے اس کا نصیب اچھا کیا، نیک لوگوں کے گھر پہنچا دیا ہے۔ میں نے یہ باتیں اپنی امی عالمہ خاتون کو بتائیں۔ وہ بولیں، بیٹی یہ سچ ہے، اگر اللہ کی قدرت سے تجھ کو کوئی طاقت ملی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے۔ وہ عورتیں جن کی آواز میں باتیں تم نے سنی ہیں، ان میں سے ایک نے تجھے جنم دیا ہوگا
اور دوسری تجھ کو اللہ کے سپرد کرنے مسجد کے ملحقہ میدان تک آئی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اماں؟ یہ تو خدا جانے، ہوگی ان کی کوئی مجبوری، لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ جنہوں نے توقیر نہ دیکھ کر تجھ کو یوں پھینک دیا۔ مگر خدا کی نظروں میں تو باتوقیر ہوئی۔ خدا نے اس لیے پیار کیا ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تب ہی تو ایسی باتیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ امی نے پھر تلقین کی، بیٹی میں مر بھی جاؤں تو بھی نماز اور تلاوت مت چھوڑنا۔ ابا جان اب میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، حالانکہ میں شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس جانب میرا دھیان ہی نہ تھا اور نہ شادی سے رغبت محسوس ہوئی تھی۔ پھر بھی اطاعت والدین کی خاطر میں نے ان کی بات مان لی اور میری شادی ان کے ایک عزیز سے ہو گئی۔ شوہر درمیانے درجے کے انسان تھے، ان کے ساتھ اچھا گزارا کر لیا، تاہم بچوں کی پرورش کے دوران عبادت میں پابندی باقی نہ رہی۔ یوں وہ تمام عنایات جو غیبی طریقے سے مجھ پر ہوتی تھیں ختم ہو گئیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ سب کیا تھا۔